بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فراخ دلی، وسعت قلبی اور سخاوت کا ایک دلچسپ واقعہ۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک شخص ملک شام سے سفر کرتا ہوا آیا اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ آپ امیر بھی ہیں، یعنی مالدار بھی ہیں، اور امیر المؤمنین بھی، یعنی مسلمانوں کے سربراہ بھی ہیں۔ عرض کرنے لگا، حضور میرے اوپر قرضہ چڑھ گیا ہے، میری مدد کریں۔ تو آپ اس کو اپنے گھر لے گئے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ باہر سے دروازہ بہت خوبصورت تھا، لیکن گھر پر ایک چارپائی بھی نہ تھی۔ کھجور کی چھال کی چٹائیاں بچھی ہوئی تھیں اور وہ بھی پھٹی ہوئی۔ فرماتے ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے چٹائی پر بٹھا لیا اور مجھے کہنے لگے، یار ایک عجیب بات نہ بتاؤں؟ میں نے کہا بتائیے۔ تو فرمانے لگے کہ 3 دن سے میں نے ایک اناج کا دانہ بھی نہیں کھایا، کھجور پر گزارا کر لیتا ہوں، آج کل میرے حالات کچھ ٹھیک نہیں ہیں۔ تو وہ شخص کہنے لگا، حضور میں اب پھر کیا کروں؟ میں تو بہت دور سے امید لگا کر آیا تھا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو فرمایا، تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس چلا جا، ان سے جا کر مدد کی اپیل کر، ہو سکتا ہے تیرا کام وہاں سے ہو جائے۔ وہ شخص کہنے لگا، مجھے تو بہت سارے پیسے چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا، تیری سوچ وہاں ختم ہوتی ہے جہاں سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی سخاوت شروع ہوتی ہے، تو جا ان کے پاس۔ وہ شخص کہنے لگا، کیا آپ کا نام لوں کہ مجھے امیر المؤمنین نے بھیجا ہے؟ تو فرمایا، اس کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، صرف اتنا بتانا کہ میں مقروض ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نوکر ہوں۔ وہ شخص کہنے لگا کہ وہ دلیل یعنی حوالہ مانگیں گے؟ فرمایا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخاوت کرتے وقت دلیل یا حوالے نہیں مانگتے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی راہ میں دیتے ہوئے تفتیش نہیں کرتا، اور سخاوت کرتے وقت ٹٹولنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت نہیں۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں چلا گیا، پوچھتا پوچھتا دروازے پر دستک دی۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر سے بولنے کی آواز آ رہی تھی۔ اپنے بچوں کو ڈانٹ رہے تھے کہ یار تم لوگ دودھ کے اندر شہد ملا کر پیتے ہو، خرچہ تھوڑا کم کرو، اتنا خرچہ بڑھا دیا ہے، دودھ میٹھا شہد بھی میٹھا، ایک چیز استعمال کر لو، تم کوئی بیمار تھوڑی ہو۔ وہ شخص کہتا ہے، میں نے کہا حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے تو بڑی باتیں بتا رہے تھے، یہاں تو دودھ اور شہد پر لڑائی ہو رہی ہے، اور مجھے تو کئی ہزار دینار چاہیے، کہ یہ دے دے گا؟ وہ شخص کہتا ہے، میں ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اندر سے دروازے کھلنے کی آواز آئی۔ وہ باہر آئے اور میں نے کہا السلام علیکم۔ انہوں نے سلام کا جواب دیا اور وہ سمجھ گئے کہ میں مسلمان ہوں، اور مخاطب ہو کر کہنے لگے، معاف کرنا، بچوں کو ذرا ایک بات سمجھانی تھی، آنے میں ذرا دیر ہو گئی۔ ان کا پہلا جملہ ان کے بڑے پن کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ پھر دروازہ کھولا اور مجھے انہوں نے گھر بٹھایا، اور میرے لیے جو پہلی چیز پیش کی گئی وہ دودھ میں شہد ڈال کر دیا گیا، اور پھر کھجور کا حلوہ پیش کیا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میرے دل میں خیال آیا، عجیب شخص ہے، گھر والوں کے ساتھ جھگڑا کر رہے تھے، ایک چیز استعمال کرو۔ میرے لیے 3 چیزیں آ گئیں، لیکن ابھی میرا تصور جمع نہیں تھا۔ میں نے دل میں خیال کیا کہ اتنا تگڑا نہیں جتنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا ہے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ کھلانے پلانے کے بعد پوچھنے لگے، کیسے آئے ہو؟ میں نے کہا کہ میں مسلمان ہوں اور ملک شام کے گاؤں کا رہنے والا ہوں، اور کچھ کاروباری مشکلات آئی تو مقروض ہو گیا، یوں اور میرے اوپر مزید قرضہ ہے، اور مجھے کچھ پیسوں کی حاجت ہے۔ کہنے لگا، تو میں نے کچھ پیسے کہا تو انہوں نے ایک آواز دی، تو ایک غلام اونٹ پر سامان لدا ہوا لے کر حاضر ہوا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ مجھے 3000 اشرفیاں چاہیے تھی، ابھی میں نے بتایا نہیں تھا کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اس اونٹ پر تیرے لیے، تیرے گھر والوں کے لیے میں نے کپڑے اور کھانے پینے کا سامان اور 6000 اشرفیاں رکھوا دی ہیں، اور تو پیدل آیا تھا، اب اونٹ لے کر جانا۔ وہ شخص کہنے لگا، میں نے فوراً سے کہا، حضور یہ اونٹ انہیں واپس کرنے کون آئے گا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، واپس کرنے کے لیے دیا ہی نہیں، یہ تحفہ ہے، تو لے جا۔ وہ شخص کہتا ہے، میں کہاں سے چلا تھا ڈھونڈتا ہوا، اور پھر مدینے آیا، اور جب مدینے آیا تو اللہ نے مجھے جھولی بھر کے عطا فرمایا،
کہتا ہے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں نے کہا حضور آپ نے تو مجھے میری ضرورت سے کہیں بڑھ کر نواز دیا ہے، معاف کیجئے گا، میں سوچ رہا تھا دودھ شہد پر تو گھر میں لڑائی ہو رہی ہے۔ تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ نے جو پیسے عثمان کو دیے ہیں وہ اس لیے نہیں دیے کہ عثمان کی اولادیں عیش مستی کرتی پھریں، میرے مالک نے مجھے نوازا ہے تاکہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نوکروں کی نوکری کروں۔ وہ شخص کہتا ہے میں دروازے تک گیا تو میں نے کہا شکریہ۔ ناظرین دیکھا آپ نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس حد تک سخاوت فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کی راہ میں دینا، محتاجوں کی مدد کرنا، غریبوں کی مدد کرنا، غم خواروں کے غم بانٹنا، یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ اور صحابہ کرام کی مبارک عادات کا حصہ تھا۔ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ ہمیں بھی غریبوں کی، محتاجوں کی، یتیموں کی، غریبوں کی مدد کرنی چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ اللہ نے جو ہمیں مال دیا ہے اس کو اچھی جگہ پر خرچ کرنا چاہیے، فضول خرچی نہیں کرنی چاہیے۔ کل بروز قیامت فضول خرچی کے بارے میں بھی سخت سوال کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین اگر آج کا پیغام اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو آن کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔